گزشتہ پورے ہفتے میں آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے پرتشدد مظاہرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستانی شہریوں، آزاد کشمیر کے شہریوں، گلگت بلتستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، بنیادی طور کے اوپر حکومت اور عوام کا جو تعلق ہے اس کے اندر مطالبات مانگنا، حقوق مانگنا، یہ جائز اور درست بات ہے، اور ان تمام معاملات کا تعلق حکومت کی سنجیدگی کے ساتھ اور مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر ہوتا ہے۔ ہر معاملے کا حل مذاکرات کا ٹیبل ہوتا ہے، اور جب معاملات مذاکرات کے ٹیبل اور گفت و شنید سے اٹھا لیے جائیں تو پھر وہ تشدد کی راہ کے اوپر، جتھے بازی اور اشتعال کے راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں، اور یہی معاملہ ہمارے سامنے آزاد کشمیر میں ہوا۔ پہلی بات یہی ہے کہ حکومت کو ہر آخری ممکنہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ معاملات مذاکرات سے حل ہو، لیکن آزاد کشمیر کے شہریوں سے بھی ہر صاحب شعور یہ سوال کرنا چاہتا ہے اور پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کی شک کے بغیر آزاد کشمیر میں اگر انتخابات چاہتے ہیں تو پاکستان کی ریاست کو بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، اگر آپ پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر کے اپنے حقوق چاہتے ہیں تو یہ بات بھی پاکستان کی ریاست کو قابل قبول نہیں ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسلمان یہ نعرہ لگاتا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ پورا مقبوضہ کشمیر کا مسلمان اور اس کی وادیاں ان نعروں سے بھری پڑی ہیں، اٹھا لیجئے سوشل میڈیا کو۔ اور یہاں کا آزاد کشمیر کا مسلمان یہ نعرہ لگائے، بھاڑ میں جائے پاکستان، بھاڑ میں جائے پاکستان۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ پاکستان نے ان 70-80 برسوں میں ساری زندگی آپ کا بجٹ قومی خزانے سے چلایا۔ اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں بجلی 48 روپے یونٹ ہے، آپ کے ہاں کتنی ہے؟ مفت ہے، 3 روپے یونٹ۔ آٹا آدھی قیمت پہ ہے، بجلی 3 روپے یونٹ ہے۔ پاکستان نے آپ کے ساتھ کیا دشمنی کی ہے؟ آپ کو اپنا پاسپورٹ دیا، آپ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، اور پاکستان کے کسی بھی صوبے میں آزاد کشمیر کے شہری کو جگہ جگیر خریدنے کا حق ہے، اور پاکستان کے کسی شہری کو آزاد کشمیر میں پراپرٹی خریدنے کا حق نہیں ہے۔ آپ مزید کیا حقوق چاہتے ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر یہ ایک خاص فضا فوج کے خلاف، فوج سے اختلاف ہو سکتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، اور فوج کا حقیقت بات یہی ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے سسٹم جمہوری بنا دیا ہے تو فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن فوج کے خلاف ایک منظم سازش کے ذریعے اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا کہ یہ جو عاصم منیر ہے یا فوج ہے یہ یہودیوں کی ایجنٹ ہے، یہ جی امریکہ اور اسرائیل کی ایجنٹ ہے، یہ جی عیسائیوں کی ایجنٹ ہے، یہ جی یزید ہیں، یہ جی کافر ہیں، اور پھر ان کے خلاف جی اسلحہ بھی اٹھانا ہے، ڈنڈے بھی اٹھانے ہیں، 4 پولیس اہلکاروں کو شہید بھی کرنا ہے، فوج کے خلاف نعرے بھی لگانے ہیں، اور پھر وویلا مچانا جی ہمیں کل عدم قرار دے دیا گیا۔ یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے علاقوں میں آواز آتی ہے تو پنجاب سے آتی ہے، پنجاب کی نہیں، یہ پورے پاکستان کی آواز ہے۔ آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق کا معاہدہ کر کے آزاد ہوا، اور اس شک کو ختم کر کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر چاہتی ہے الیکشن ہو تو پاکستان کو قبول نہیں ہے۔ بلکہ میں تو اگر کوئی بات کروں تو پھر اور زیادہ آگ لگ جائے گی۔ میرا نقطہ نظر تو اس سے بھی مختلف ہے۔
آزاد کشمیر کے شہریوں کو بتائیے ایمانداری سے، آپ میں سے کسی نے کبھی غیر پاکستانی سمجھا؟ اللہ کی قسم نہیں سمجھتے ہم انہیں غیر پاکستانی، ہم اپنا بھائی سمجھتے، پاکستانی سمجھتے۔ ہماری جماعتیں وہاں پہ موجود ہیں، وہاں کے ایسا معاملہ ہی نہیں جو عوام کو انگیخت کر کے اور پروپوگیٹ کر کے فوج کی ایک خاص نفرت کو یوز کر کے ایک سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے۔ کس کی ایما پر؟ یہ بھارت کے اندر مسلمانوں کا طرز عمل کچھ ہو رہا ہے، اور آپ وہ ڈائلاگ بول رہے ہیں جو بھارت لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ مسئلہ ہی نہیں ہے، آزاد کشمیر کے شہریوں کو کبھی بھی پاکستان سے آزادی کا مسئلہ درپیش ہی نہیں تھا، یہ جان بوجھ کے کریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ کریٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے را اور بھارت ہے تو یہ بات تو زیادہ قابل قبول ہوگی۔ آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں، آپ پاکستانی ہیں۔ میرا تو نقطہ نظر جو میں کہتا ہوں، اگر میں بات کروں، میرا نقطہ نظر تو یہ تھا کہ پاکستان کو یہ کام کب کا کر لینا چاہیے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ ہونا چاہیے اور گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ ہونا چاہیے، چاہے ان کو اس بات سے جتنی مرضی کوفت ہو۔ لیکن کیا فرق کیا ہے؟ جب آپ پاکستان کے 2/3 بجٹ وفاق آپ کا چلا رہا ہے، ہمارا وفاق، جی کشمیریوں کو جی وہ حقوق نہیں ملتے، بندہ یہ بات ہے کرنے والی؟ ہمارے سیاست کے اندر ہمارے ملک کا وزیر اعظم نواز شریف کشمیری رہا ہے، اس وقت ملک کے 10,000 سروس جرنیل کشمیری ہیں، 10 کور کمانڈر۔ کبھی کسی بندے نے یہ کہا یار اے کشمیری ہے تے جرنل کیوں بنے ہیں، اے کشمیری برادری نال تعلق رکھتا وزیر اعظم کیوں بنے؟ یہ سوچ ہی نہیں ہے پاکستانیوں کی، ہے ہی نہیں۔ تو جو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو بطور مسئلہ آپ نے اٹھایا، مہاجروں کی سیٹیں ختم کر دی جائے۔ کس وجہ سے ختم کر دی جائے؟ آپ الیکشن لڑیں، پارلیمنٹ میں الیکشن جیتے، آپ وہاں پہ ترمیم کر لیں۔ اگر آپ کو اتنا، آپ پارلیمنٹ سے امینڈمنٹ کرائیں۔ جو مہاجر ہیں، جنہوں نے قربانیاں دے کے ہجرتیں کی ہیں، وہ پاکستان کے شہروں میں آ کے آباد ہو گئے ہیں، آزاد کشمیر میں نہیں رہے، ان مہاجروں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے؟ ان کی سیٹیں کیوں ختم کی جائیں؟ کیا لاجک ہے؟ یعنی آپ آزاد کشمیر کے خطے میں ہیں، آپ کی سیٹیں ہونی چاہیے، جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے اس وقت مارے کھا کے پاکستان میں آئے تھے، ان کی سیٹیں ختم کر دی جائیں۔ کس وجہ سے؟ ہاں بندہ دل لگتی بات کرے، ٹھیک ہے جناب، اعداد کے تناسب سے کر لی جائیں تو بات قابل قبول ہے، لیکن سرے سے 12 ختم کر دی جائیں۔ یہ مطالبات آپ کے سامنے شروع ہوئے، پورے پاکستانی قوم نے ان کا ساتھ دیا۔ یاد ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں کیونکہ وہاں سے بجلی بنتی ہے۔ ویسے تو یہ بات بھی پوری کلی طور پہ عقل اور منطق کے خلاف ہے کہ جو علاقہ جو چیز بناتا ہے اس علاقے کے لیے وہ چیز مفت ہونی چاہیے، یہ بات بھی منطقی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی بات مان لی، آپ کو 3 روپے یونٹ مل رہا ہے بجلی کا، پھر آپ نے 3 مطالبات پہ چلے گئے، پھر آپ 18 پہ چلے گئے، آج آپ 36 پہ ہیں، کل آپ 78 پہ ہیں۔ اگر کوئی جتھا اور گروہ فوج، یہ بات، یہ شرعی مسئلہ اصل میں آپ کو کیا جی علامہ صاحب لوگ کہتے ہیں ریاست کے خلاف، جس کو اسلامی ریاست کہا جاتا ہے، حکمرانوں کے خلاف، فوج کے خلاف اسلحے کے ساتھ بغاوت کرنا اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ ہمارا کیا اختلاف ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ؟ اگر یہ جائز اور درست ہے تو وہ کیسے ناجائز ہے؟ جتھا بندی، گروہ بندی، اسلحے کے ساتھ نہیں، بلٹ کے ساتھ نہیں، بیلٹ کے ساتھ آپ تبدیلی لے آئیں جب نظام آپ کو جمہوری دے دیا گیا۔ ایک بات تو یہ سمجھانا مطلوب اور مقصود ہے، لوگوں کے ذہن میں بڑی کنفیوژن ہے۔ فوج کے خلاف ایک ماحول جو ایک پارٹی نے بنایا، کریٹ ہوا ہے فوج کے خلاف، لوگوں کے ذہن کو کہ جی، تو اس کو استعمال کر کے کشمیر کے اوپر تھوپ کر یہ کہنا کہ یہ دیکھیں جی پنجاب کے مولوی جی فوج کے ایجنٹ ہیں، ٹاؤٹ ہے، یہ بس 2 حرفی بات کر کے لوگوں کو ذہن میں، ایک بات یہ اور دوسری بات، وقت زیادہ گزر گیا۔ محرم الحرام کی آمد ہے، حکمرانوں سے، مقتدر حلقوں سے ایک ہی گزارش ہے بڑی مختصر۔ پاکستان کے قانون میں لکھا ہے توہین صحابہ جرم ہے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین جرم ہے،
اور جو یہ جرم کرے گا اس کے خلاف اگر آواز کو اٹھایا جائے گا تو وہ قانونی اور آئینی آواز ہے، وہ قانون کو حرکت میں لانے کی جسارت اور کوشش ہے۔ ہمارا معاشرہ عجیب ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سوچ بھی عجیب ہے۔ کوئی گستاخی جب کر لیتا ہے، اس گستاخی کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو کہا جاتا ہے یہ بندہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ جس بدبخت نے سیدنا ابو بکر کی توہین کی ہے وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا، جو کہہ رہا ہے اس کو گرفتار کرو، قانون حرکت میں لاؤ، وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ یہ طرز عمل نہیں چلے گا۔ محرم الحرام کا ضابطہ ہے اخلاق پیغام پاکستان میں طے شدہ ہے، مقدسات اہل سنت کی توہین کوئی بھی کرے گا اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر کو گالی دے دی جائے، سیدنا عمر کو دے دی جائے، سیدنا عثمان کو دے دی جائے، کوئی آواز اٹھاؤ یار یہ مولوی بڑا بول رہا ہے اینو چپ کراؤ، یہ فرقہ واریت پھیلا۔ جو بدبخت بکواس کر رہا ہے وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا۔ مسلمان کی تکفیر کرنے کے فتوے آپ ہم سے لیتے ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث ہے جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ عام مسلمان کو کافر کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور سیدنا ابو بکر کو بے ایمان کہنے والا پکا مومن ہے۔ ہوش کے ناخن لیں۔ کسی شخص نے، اور ابھی بھی 15-20 واقعات ہو چکے ہیں، محرم سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے یہ کام۔ حکمرانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس محرم الحرام کے اندر بھی کوئی ایسا فتنے باز شخص، چاہے اہل سنت کا ہو، چاہے اہل حدیث کا ہو، چاہے اہل تشیع کا ہو، کسی صحابی کی، کسی اہل بیت کے فرد کی توہین کرے، اس کے خلاف فی الفور قانون حرکت میں آئے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تاکہ معاشرے میں بقائے باہمی اور محرم الحرام امن اور امان سے گزر جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔